ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ حمد و صلات کے بعد لائق صد احترام و تعظیم حضرات علماء کرام، معزز و محترم برادران اسلام، احباب محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہمیں آج یہ سعادت کے لمحے میسر ہیں کہ ہم سب جامع مسجد بہار مدینہ ڈیلرا میں ذکر شہدائے کربلا رضی اللہ عنہم کے عنوان سے سجائی گئی اس بابرکت محفل میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ عزیز محترم حضرت علامہ سید محمد نعیم شاہد صاحب نے مجھے اس بابرکت پروگرام میں حاضری کے لیے کہا، اور ہمارے بھائی علم سے، اداروں سے، علماء سے بہت محبت کرنے والے محترم جناب عرفان قادر صاحب نے بھی فون کیا، آج ماشاءاللہ وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ میں حسب وعدہ حاضر خدمت ہوں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی مقدس و لاریب کتاب قرآن مجید سے میں نے دو مقامات سے آج کی اس مجلس میں گفتگو کرنے کے لیے آیات بینات کے کلمات طیبات کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، شہید کیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں،
لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس دین کی تبلیغ پر، اللہ تعالیٰ کی معرفت پر تمہیں کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکال کر توحید و رسالت کے پرنور راہوں پر چلانے پر، ذلت کی اتھاہ گہرائیوں سے اٹھا کر اس مقام پر پہنچانے پر جہاں اللہ بھی فرشتوں کے سامنے تم پر مباحات اور مفاخرت فرماتا ہے، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں الا المودۃ فی القربى، سوائے میرے قرابت داروں کی محبت کے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، 61 ہجری کے بعد جب بھی پوری دنیا کے مسلمانوں کی زندگی میں یہ اسلامی سال کا پہلا ماہ مبارک ماہ محرم الحرام آتا ہے، اور خاص طور پر اس کا یوم عاشور یعنی 10 محرم الحرام کا دن آتا ہے، تو مسلمانوں کے 8-10 سال کے تھوڑے سمجھنے والے بچے سے لے کر عمر کے جس حصے تک بھی کوئی صحیح العقیدہ دل میں حضور علیہ السلام کے گھرانے کے افراد کی محبت رکھنے والا فرد، اس کا ذہن فوراً میدان کربلا کی طرف جاتا ہے، اور اس کے ذہن میں فوراً قربانی کی، استقامت کی، صبر کی، آزمائشوں سے دوچار ہو کر ڈٹ جانے کی، اور دین کی روایات کو برقرار، بحال اور زندہ رکھنے کے لیے کرب و بلا کے میدان میں حضرت سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک لازوال داستان رقم کی ہے، فوراً ذہن اس کی طرف چلا جاتا ہے، اور پھر جب وہ منظر سارا اس کے سامنے آتا ہے تو پوری دنیا کے جو صحیح العقیدہ مسلمان ہیں پھر وہ کیا کرتے ہیں، پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت اطہار سے اظہار محبت کے لیے، ان سے اپنی عقیدت، اپنی محبت، اپنی غلامی کا رشتہ مضبوط کرنے کے لیے، ان کی روشن، پاکیزہ اور پر نور سیرتوں سے رہنمائی اور سبق حاصل کرنے کے لیے، اور خاص طور پر جس عظیم مقصد کے لیے انہوں نے اتنی بڑی قربانی پیش کی، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، آپ پوری ہیومن بینگ کی ہسٹری کو پڑھیے اور پوری تاریخ انسانیت کو پڑھیے۔ پوری انسانی تاریخ میں کسی خاندان کی اور کسی گھرانے کی اتنی عظیم قربانی نہیں ہے جو کرب و بلا میں میرے نبی علیہ السلام کے گھرانے نے دی ہے، اور جو کرب و بلا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نبوت کے افراد نے جو ہے وہ دی ہے۔ تو کس عظیم مقصد کے لیے انہوں نے قربانی دی، اس مقصد کو اپنی زندگیوں میں زندہ رکھنے کے لیے اور تجدید وفا کے لیے، آب وفا باندھنے کے لیے ہم اس قسم کی مجلسیں جو ہے وہ سجاتے ہیں۔ اب جیسے میں نے عرض کیا خلاصتاً کہ 3 بنیادی مقصد ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اہل بیت سے محبت اور عقیدت کا اظہار، نمبر 2 ان کی روشن اور مثالی سیرتوں اور کرداروں کا تذکرہ اور اس سے رہنمائی، اور نمبر 3 کہ کس عظیم مقصد کے لیے انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی، اس مقصد کو یاد رکھنا اور آج اپنی زندگی میں اس مقصد کے حصول کے لیے تجدید عہد کرنے کے لیے یہ مجلسیں سجائی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اور میں بہت ذمہ داری سے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کیا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ اس بات پہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا کریے کہ ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ نمبر 2 ہم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کا امتی ہونے کا اعزاز عطا کیا، اور اگلی بات بہت قیمتی ہے، اس کو ذمہ داری سے سنیے اور سمجھیے
اللہ کا اس پر بھی شکر ادا کیا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل سنت میں رکھا ہے۔ ان فتنوں کے دور میں، ان آزمائشوں کے دور میں آپ سواد اعظم میں ہیں، آپ اہل سنت میں ہیں، اہل محبت میں ہیں، اہل نسبت میں ہیں۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جائیے اپنے معاشرے میں دیکھ لیجئے، اپنے گاؤں ڈیلرا میں دیکھیے، آس پاس کے دیہاتوں میں دیکھیے، اور پوری دنیا کی سوسائٹی میں جو ہے وہ دیکھیے۔ الحمدللہ اپنی قسمت پہ ناز کیا کیجئے کہ آپ اہل سنت ہیں، اور اہل سنت کی 14.25 صدیوں کی تاریخ ہے کہ اہل سنت نے میرے نبی علیہ السلام کی ہر نسبت کا احترام کیا ہے۔ اہل سنت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا احترام کیا ہے، ہر نسبت کی تعظیم کی ہے۔ اور ہمارا پتہ نظریہ کیا ہے؟ جس کو میرے نبی علیہ السلام کی نسبت حاصل ہے، اللہ کی عزت کی قسم، ان کے قدموں کے نالین اور ان کے قدموں کے پاپوش ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمارے سروں کے امامے ہیں، ہمارے سروں کی پگڑیاں ہیں، جنہیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے نسبت کا شرف حاصل ہے۔ اور ہماری عقیدت پتہ کیا کہتے ہیں کہ زمین کے وہ ذرے جو ان کے قدموں یا ان کی سواریوں کے قدموں کے ساتھ لگے، مٹی کے وہ ذرے ہماری آنکھوں کا سرما ہے، مٹی کے وہ ذرے۔ اس لیے اپنی قسمت پہ نازاں ہوا کیا کیجئے اور اللہ کا شکر ادا کیا کیجئے، آپ اہل سنت میں موجود ہیں، اہل محبت میں موجود ہیں۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ ہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا نظریہ کیا ہے، اور 14.25 صدیوں کی اہل سنت کی سواد اعظم کی روایت کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کے اہل بیت سے محبت کا اظہار یہ ایمان کی علامت ہے، یہ کیا ہے؟ ایمان کی پہچان ہے۔ اس لیے کہ ہم نے اگر اللہ کا قرآن پڑھا تو قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ حبیب کہہ دو میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، ہاں میرے قرابت داروں کی محبت کو تم پر لازم قرار دیا گیا ہے۔ اور ہم نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کو سنا تو بڑی محبت سے میرے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان سنیے بھی، اس کو سمجھیے بھی، اس کو یاد بھی رکھیے اور آگے اپنی نسلوں تک اس کو پہنچائیے بھی۔ میرے لجپال کریم آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا یدخل قلب رجل ایمانا حتی یحبکم للہ ولرسولہ ولقرابتہ، کسی شخص کے دل میں بھی اس وقت تک ایمان داخل ہی نہیں ہوتا جب تک وہ 3 وجہوں سے میرے نبی علیہ السلام کے اہل بیت سے محبت نہیں کرتا۔ جب تک 3 وجہوں سے کوئی رسول اللہ کے اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، اس کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اور میرا محبت کا جملہ اس حدیث پہ پتہ کیا ہے؟ ایمان بھی دل میں داخل ہونے سے پہلے جھانکتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ شاہ صاحب، ایمان بھی دل میں داخل ہونے سے پہلے جھانکتا ہے، دیکھتا ہے۔ اگر اندر حضور کے اہل بیت کی محبت موجود ہوتی ہے پھر داخل بھی ہو جاتا ہے، اور صرف داخل نہیں ہوتا، پھر مرتے دم تک نکلتا بھی نہیں ہے، اور پھر دل میں جاگزی رہتا ہے۔ اور اگر اندر سے رسول اللہ کی محبت کے آثار نظر نہیں نہ آتے تو ایمان بھی واپس چلا جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک کوئی اے میرے اہل بیت اطہار، اے میرے قرابت دارو، تم سے 3 وجہ سے محبت نہیں کرے گا، ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہوگا۔ کس کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے۔ محبت کا ایک سبب کیا ہے؟ ذات باری تعالیٰ والے رسول ہی، اور محبت کا دوسرا سبب کیا ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، اور محبت کا تیسرا سبب کیا ہے؟ وَلِقَرَابَتِي، میری ان سے رشتہ داری کی وجہ سے، میرے ان سے تعلق کی وجہ سے۔ ان تین وجہوں سے اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے محبت کرتا ہے تب ایمان دل میں داخل ہوتا ہے۔ اور ہم پتہ کون ہیں؟ جنہوں نے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان سن رکھا ہے، اس کو بھی یاد کریے اور اپنی نسلوں تک اس کو پہنچائیے۔ میرے لجپال کریم آقا فرماتے ہیں احب اللہ لما یغزوکم من نعمتہ، اللہ سے محبت کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ بڑے سے بڑے شماریات کا ماہر اور بڑے سے بڑا کاؤنٹنگ کا کوئی ایکسپرٹ اس کو کہیے نا کہ کوئی تخمینہ دان کھول اور میرے رب کو انعامات کو گن کے دکھا اور میرے رب کی نعمتوں کو شمار کر کے دکھا۔ اس نے خود اعلان کر دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کے انعامات کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ کہا وہ نعمتیں عطا کرتا ہے، اس سے بھی محبت کرو۔ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّي، اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم کیا کرو؟ تم مجھ سے محبت کرو۔ اب اس حدیث میں وضاحت نہیں کی گئی اور وجہ نہیں بیان کی گئی، دوسری حدیث میں وجہ بھی موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ واللہ یؤتی وانما انا قاسم، وہ ان گنت نعمتیں عطا اللہ کرتا ہے، اللہ کی ساری عطاؤں کو کائنات میں بانٹنے والے محمد الرسول اللہ ہے، بانٹنے والی اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ اس لیے کہا اللہ سے بھی محبت کرو، وہ نعمتیں عطا کرنے والا ہے، اور مجھ سے محبت کرو، میں نعمتوں کو بانٹنے والا ہوں۔ وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ الحمدللہ، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار، چاہے وہ نسب کے اعتبار سے حضور کے اہل بیت ہوں، میرے نبی علیہ السلام کے ابوین کریمین، مخدوم کائنات جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مخدوم کائنات سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھو حضور کے چچا اور ان کی اولادیں جنہیں اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا، یہ سارے حضور کے اہل بیت اطہار ہیں۔ پھر میرے کریم آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ، حضرت سیدہ سودہ، حضرت سیدہ عائشہ، حضرت سیدہ ام حبیبہ، حضرت سیدہ صفیہ، حضرت سیدہ حفصہ، سیدہ ام سلمہ، سیدہ میمونہ، سیدہ جویریہ، یہ تمام ازواج مطہرات میرے نبی علیہ السلام کے اہل بیت ہیں۔ اور پھر میرے کریم آقا علیہ السلام کے تینوں شہزادے سیدنا قاسم، سیدنا عبداللہ، سیدنا ابراہیم، اور پھر میرے محبوب کی چاروں شہزادیاں حضرت سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور ملکہ فردوس بری، نور چشم رحمت للعالمین، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ راکعہ نیرہ منورہ فاطمہ زہرا بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ تمام میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اہل بیت اطہار ہیں۔ کیوں؟ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یہاں زندہ باد، یہاں ایک بات سماعت کر لیجئے، ہم ہیں چونکہ نسبتوں کے ماننے والے، ہمارے ہاں مرضی کا کوئی داخلہ خارجہ رجسٹر نہیں کہ جس کو چاہا نکال دیا، جس کو چاہا داخل کر دیا۔ بہار مدینہ میں بیٹھنے والے میرے نبی کے سنی غلاموں، سنا رسول اللہ کا فرمان، وہ شخص جو فارس سے چلانا اور غلامی کی زندگی بسر کرتے ہوئے مدینہ طیبہ پہنچا، میرے آقا نے خرید کر آزاد بھی کیا، میرے آقا نے غلام بھی بنایا، میرے آقا نے صحابی بھی بنایا، اور اس نے اپنے مقدر کو اونچا کیا کس پر؟ کہ رسول اللہ کے گھر کی نوکری اختیار کر لی، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے در دولت پہ آ کر گھر کا سودا سلف لاتے ہیں۔ تو لجپال پتہ کیا کہتے ہیں؟ سلمان و من اہل بیتی، سلمان بھی ہمارے گھر والوں میں شامل ہے۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ سلمان و من اہل بیتی۔ اور اگر مزید ایمان تازہ کرنا چاہتے ہو تو ایک حدیث اور بھی سماعت کر لیجئے۔ ہم اہل سنت اہل محبت کے ہاں کیا ہے؟
کہ میرے لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل نقی و تقی فہو عالی، میری امت کا ہر وہ فرد جو تقوی اور پرہیزگاری اور نسب کے پاک اور صاف ہونے والا رکھنے والا ہے اور تقوی کی دولت سے مالا مال ہے، حضور فرماتے ہیں میں اس اپنے غلام کو بھی اپنی آل میں شامل کرتا ہوں۔ میں تو اپنے اس غلام کو بھی میں کیا کرتا ہوں؟ اپنے آل میں جو ہے وہ شامل جو ہے وہ کرتا ہوں۔ تو جن کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون دوڑتا ہوگا، جن کا مصطفیٰ سے نسب کا تعلق ہوگا، جو میرے نبی کے گھر میں رہے، جن کے جسموں سے حضور کا جسم مس ہوا، جن کو مصطفیٰ نے چوما، جنہیں مصطفیٰ نے سونگا، جنہیں مصطفیٰ نے کمر پہ بٹھایا، جنہیں مصطفیٰ نے کندھوں پہ اٹھایا، ان کی شان کا کیا عالم ہوگا؟ اس لیے الحمدللہ ہم حضور کے اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں، اور جس سے پتہ محبت ہوتی ہے نا، تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی پہچان کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من احب شیئن اکثر ذکرہ، جس سے جتنی محبت ہوتی ہے وہ اس کو اتنا یاد کرتے ہیں۔ ہم اگرچہ سارا سال نبی کریم علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کو یاد کرتے ہیں، بلکہ ہمارا عقیدہ پتہ کیا ہے؟ ہم تو اپنی نماز کی آخری رکعت میں جب تک رسول اللہ کی آل پر درود نہ پڑھ لیں ہماری تو نمازیں ہی قبول نہیں ہوتی، ہماری تو نمازیں مقبول اور قبول نہیں ہوتی۔ ہم تو یہ محبت کا معیار رکھنے والے ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ ہم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی لیے الحمدللہ آج کی یہ خوبصورت اس بہار مدینہ مسجد میں یہ ذکر شہدائے کرب و بلا کی محفل سجی ہے۔ کیوں؟ جسے جتنا پیار ہوتا ہے اتنا اس کو یاد کیا جاتا ہے، اتنا اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ہم نے نبی کریم علیہ السلام کے اہل بیت کے ذکر کے لیے اور خصوصاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں ایک محبوب ترین ہستی کے ذکر کے لیے آج کی یہ مجلس سجائی ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایک بات اور توجہ سے سنیے گا، اور یہ بڑی قیمتی بات ہے، اس کو پلے باندھیے گا، اور یہ بھی آگے اپنی نسلوں کو سکھائیے، اپنی اولادوں کو بتائیے۔ جس طرح کائنات میں اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے عظیم و شان رسول تشریف لائے، جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت ہوئی، لیکن ہمارے کریم آقا و مولا امام الانبیاء سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شان میں، اپنی عزت میں، اپنی رفعت میں، اپنے مقام میں، اپنے مرتبے میں، اپنے نبوت کے فیضان میں، اپنے معجزات میں، اپنے کمالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، اولا ہیں، برتر ہیں، مہتر ہیں، بہتر ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے تمام انبیاء کے گھرانوں میں، تمام انبیاء کی اولاد میں، اپنی شان میں، اپنے مقام میں، اپنے رتبے میں، اپنے درجے میں، اپنی فضیلت میں میرے نبی علیہ السلام کے گھر والے سارے نبیوں کے گھر والوں سے افضل ہیں۔ حضور علیہ السلام کے اہل بیت اطہار تمام انبیاء کی اولادوں میں اور اہل بیت اطہار اور گھرانوں سے افضل ہیں۔ اچھا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا
کہ یہ کوئی ہمارا یوں ہی خوش عقیدگی کا عقیدہ نہیں ہے کہ ہم نے خوش عقیدگی پال لی تو یہ نظریہ قائم کر لیا. آئیے اس سے پوچھتے ہیں جس نے سارے خوبرو دیکھ رکھے ہیں, جس نے سارے خوبرو دیکھ رکھے ہیں, جو سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس اللہ کا پیغام لے کر گئے, قریب سے دیکھا, انبیاء کو بھی دیکھا اور انبیاء کے گھرانوں کو بھی دیکھا. حضرت جبریل امین علیہ السلام مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی خدمت میں کیا عرض کرتے ہیں؟ کلت مشارق الارض و مغاربہا, اے اللہ کے پیارے حبیب کریم علیہ السلام, میں نے زمین کے مشرق اور مغرب کو چھان مارا. زمین کے مشرق سے لے کر مغرب تک پوری روئے زمین پر نہ تو مجھے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نظر آیا, نہ کوئی حضور کے گھر والوں سے افضل نظر آیا. مجھے پوری کائنات میں نہ کوئی رسول اللہ سے افضل نظر آیا, نہ رسول اللہ کے گھرانے سے کوئی افضل آیا. جس کو فارسی میں کسی نے کنورٹ کر کر کہا آفاق ہا گردیدہ ہم مہر بتاں ورزیدہ ہم بسیار خوباں دیدہ ہم, لیکن تو چیزیں دیگرے. آفاق ہا گردیدہ ہم مہر بتاں ورزیدہ ہم بسیار خوباں دیدہ ہم, لیکن تو چیزیں دیگری. اے آمنہ کے لال, نہ کوئی تیرے جیسا نظر آیا ہے, نہ کوئی تیرے گھرانے والوں جیسا نظر آیا, نہ کوئی حضور جیسا, نہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے افراد جیسا. تو آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہیں, خصوصیت کے ساتھ ان کی شہادت کے مقصد کو مد نظر رکھ کر, وہ کون ہیں؟ سبط رسول, ریحانہ رسول, جگر گوشہ بطول, لخت جگر علی المرتضی, برادر اصغر حضرت سیدنا حسن مجتبی, وہ عظیم شخصیت کربلا کا شاہ سوار حضرت سیدنا امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ذات مبارکہ ہے. اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دوسرے نمبر کے شہزادے ہیں. 4 ہجری میں شعبان المعظم میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ طیبہ میں حضرت سیدہ طیبہ کے ہاں ولادت باسعادت ہوئی. اب جب حضور علیہ السلام کو پتہ چلا کہ رب کائنات نے میری بیٹی کو ایک اور شہزادہ اور ایک اور بیٹا عطا کیا ہے, امام الانبیاء علیہ السلام حضرت علی المرتضیٰ کے گھر تشریف لے گئے, جیسا کہ جناب حسن کی مرتبہ حضور تشریف لے گئے. اب گئے تو رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حضرت امام کو گٹھی فرما دی. اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا کہ علی بیٹے کا نام کیا رکھنا چاہتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنے اس بیٹے کا نام حرب رکھنا چاہتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں علی, اس کا نام حسین ہے. اس کا نام کیا ہے؟ حسین ہے. اچھا, بڑی دلچسپ بات ہے, جب سیدنا حسن پیدا ہوئے تو سیدنا علی المرتضیٰ اس وقت بھی نام حرب رکھنا چاہتے تھے. جب جناب حسین پیدا ہوئے تو تب بھی حضرت علی المرتضیٰ نام حرب رکھنا چاہتے تھے, اور تیسرے بیٹے محسن پیدا ہوئے تو تب بھی حضرت علی المرتضیٰ نام حرب رکھنا چاہتے تھے. لیکن اللہ کے پیارے حبیب نے پہلے شہزادے کا نام حسن رکھا, دوسرے کا حسین رکھا, تیسرے کا محسن رکھا, اور ساتھ ہی فرمایا علی جانتے ہو کہ یہ 3 نام کس نسبت سے رکھے ہیں اور کیوں رکھے ہیں؟ کہا حضرت ہارون کے 3 بیٹوں شبر, شبیر اور مشبر کے ناموں پر میں نے تمہارے 3 بیٹوں کا نام حسن, حسین اور محسن رکھا ہے. اب آپ ذرا اس کی قسمت پہ ناز کریں نا جس کو گٹھی بھی امام الانبیاء عطا کریں, اور جن کا نام بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام تجویز فرمائیں, جن کا عقیقہ بھی حضور خود جو ہے وہ فرمائیں. اور پھر کبھی احادیث کی کتابیں پڑھیے اور کبھی سنت اور تاریخ کی کتابیں پڑھیے. اللہ کی عزت کی قسم 6 سال اور کچھ ماہ مدینہ طیبہ میں حضرت سیدنا امام حسین رسول اللہ کی محبتوں کا مرکز رہے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ان پر اپنی محبتیں نشاور کرتے رہے. چند مناظر سن لیجئے.
اور حضرت امام سے اپنی محبت اور عقیدت اور غلامی کا رشتہ اس کو مضبوط کیجئے۔ ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ حدیث لمبی ہے، میں محبت کے اظہار والے جملے عرض کر کر بات آگے بڑھانا چاہوں گا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جناب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ارشاد فرمایا، حسین منی وانا من الحسین۔ کریم آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، یہ تائید کریں گے۔ آپ سب کو دعوت مطالعہ دیتا ہوں، جائیے جا کر تحقیق کیجئے، جائیے جا کر ریسرچ کیجئے۔ میں ذمہ داری لے کر بات کر رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم، ہاتھوں کی انگلیوں پہ وہ افراد گنے نہیں جا سکتے جنہیں مصطفیٰ نے اس نسبت سے نوازا ہے۔ میں پوروں کی بات نہیں کرتا، میں پوروں کی بات نہیں کرتا، میں ہاتھوں کی انگلیوں کی بات کر رہا ہوں۔ گنے نہیں جا سکتے جنہیں مصطفیٰ نے یوں کہا ہو یہ مجھ سے ہیں اور میں اس سے ہوں۔ جنہیں مصطفیٰ نے یہ کہا ہو کیا کہ یہ مجھ سے ہیں اور میں اس سے ہوں۔ کریم لجپال جناب حضرت امام کے لیے فرما رہے ہیں، حسین منی، حسین مجھ سے ہیں، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، اور میں حسین سے ہوں۔ اور پھر میں نے شروع میں عرض کیا تھا، اہل سنت ہونے پہ اپنے مقدر پہ ناز کیا کرو، اپنی قسمت پہ ناز کیا کرو۔ ایک مرتبہ ذرا مقدر پہ ناز کرو نا۔ یہ جملے سن کر میرے لجپال کریم آقا نے پتہ کیا کہا؟ احب اللہ ہو من احب حسینن، قیامت تک آنے والا میرا جو غلام جناب حسین سے محبت کرے گا، اللہ اس سے محبت فرماتا ہے۔ کیا فرمایا؟ احب اللہ ہو من حب حسینن، جو جناب حسین سے محبت کرتا ہے، محبت ہو نظریے والی، محبت ہو فکر والی، محبت ہو مقصد والی، محبت ہو سیرت اور کردار کو اپنانے والی، محبت و حسینیت کا مفہوم سمجھ کر پھر ڈٹ جانے والی۔ تو کریم نے دعا دے کر کہا ہے، جو میرے حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت فرمائے گا۔ اور یہ کوئی ایک دفعہ نہیں ہوا، یہ کوئی ایک دفعہ نہیں ہوا، یہ حضرت سیدہ ام سلمہ کو سنا ہے، اب جناب حضرت برائدہ کو بھی سن لیجئے۔ صحابی رسول حضرت سیدنا برائدہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ مسجد لمبی ہے اور رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر پر جلوہ فرما ہو کر خطبہ ارشاد کر رہے ہیں، اذ جاء الحسن والحسین علیہما قمیصان احمران یمشیان ویاسران۔ جب حضور علیہ السلام صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد کر رہے ہیں تو رسول کریم کے دونوں شہزادے، سیدہ کے دونوں شہزادے، حضرت علی المرتضیٰ کے دونوں لخت جگر جناب حضرت سیدنا امام حسین اور سیدنا امام حسن مجتبی سرخ دھاری دھار قمیضیں پہن رکھی ہیں اور چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب چونکہ عمر کم ہے، مسجد نبوی کا فرش ناہموار ہے، چلتے ہیں گر پڑتے ہیں، چلتے ہیں گر پڑتے ہیں۔ امام الانبیاء نے جب یہ منظر دیکھا تو صحابہ کیا دیکھتے ہیں؟ حضور نے خطبہ موقوف کر دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا خطبہ موقوف کر دیا۔ حضور منبر سے اترے، دونوں کو اٹھا کر کریم نے، لجپال نے منبر پر ساتھ بٹھا لیا اور بٹھا کر کہا، لوگو میرے رب نے سچ کہا ہے، تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہارا مال بھی تمہارے لیے آزمائش ہے۔ کہا اذا نظرت الی ہذین الصبیین، جب میں نے ان دونوں کو دیکھا تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، چلتے گرتے اٹھتے دیکھا، لم اصبر، مجھ سے صبر نہ ہو پایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ مجھ سے یہ منظر دیکھ کر صبر نہیں ہو سکا، حتیٰ قطعت حدیثی، حتیٰ کہ میں نے خطبہ موقوف کر دیا۔ اور خطبہ موقوف کر کر انہیں منبر پر ساتھ بٹھایا اور پھر بٹھا کر پتہ کیا کہا؟
اللہم انی احبہما، مولا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اے مولا یہ دونوں میری محبتوں کا مرکز ہیں، احبہما، مولا تو بھی تو اپنا محبوب بنا لے نا۔ اور اس کے بعد پھر تمہیں اور مجھے دعا دی، اور کریم نے پھر کہا واحب من یحبہما، جو ان سے محبت کرے گا مولا تو اسے بھی اپنا محبوب بنا لے۔ یہ مسجد کا منظر ہے، آؤ ذرا کاشانہ نبوی حضور کے گھر کا منظر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ کون راوی ہے؟ میرے کریم آقا کے ایک اور محبوب حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ لبعض حاجاتی، میں اپنے کسی کام کے لیے حضور علیہ السلام کے کاشانہ نبوی پر حاضر ہوا۔ جب اللہ کے محبوب گھر سے نکلے تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی چادر نبوت کے اندر کسی کو چھپا رکھا ہے۔ حضور ہوا مشتمل علی شیء، سرکار نے بکل میں کسی کو چھپا رکھا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ بکل کے اندر کیا ہے۔ فلما فرغت من حاجاتی، جب کام سے فارغ ہوا نا تو لجپال کی بارگاہ میں عرض کی ملذی انت مشتمل علیہ، یا رسول اللہ یہ یا ایھا المزمل کے دوشالہ نور کے اندر کس کو چھپا رکھا ہے؟ یہ یا ایھا المدثر کی چادر نبوت کے اندر کس کو چھپا رکھا ہے؟ فکشفہ، حضور نے بکل کھولی، محبوب نے یا ایھا المدثر کی چادر نبوت کھولی تو کیا دیکھا؟ ایک بغل میں جناب حسن کو اٹھا رکھا ہے، دوسری بغل میں جناب حسین کو اٹھا رکھا ہے۔ اور سیدنا اسامہ نے یہ منظر تو دیکھا، اور جو سنا وہ کیا تھا؟ وہ وہی تھا جو حضور منبر پر بھی کہہ رہے ہیں اللہم انی احبہما، مولا ان دونوں سے میں محبت کرتا ہوں، فاحبہما، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، واحب من یحبہما، اور جو ان سے محبت کرتا ہے مولا تو اسے بھی اپنا محبوب بنا لے۔ اور اسی نعرہ رسالت سیدی مرشدی عظمت و شان اہل بیت رسول۔ اب اسی محبت کا ایک اور منظر سماعت کر لیجئے۔ میرے لجپال کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من حبانی، جس نے مجھ سے محبت کی، وحب ہذین، اور جس نے ان حسن و حسین سے محبت کی، واباہما، جس نے ان کے ماں باپ سے محبت کی۔ اور جمع کر لو تو کیا بن گئے؟ پنجتن پاک۔ جمع کر لو تو کیا بن گئے؟ پنجتن پاک۔ من حبانی، جس نے محبت مجھ سے کی، وحب ہذین، اور جس نے ان دونوں سے محبت کی، واباہما، ان کے ماں باپ سے محبت کی، کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں میرا ساتھ عطا کرے گا۔ جو مجھ سے بھی محبت کرتا ہے اور علی المرتضیٰ سے بھی محبت کرتا ہے، زہرا بطول سے بھی محبت کرتا ہے، اور حسنین کریمین رضی اللہ عنہم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے محبت جو ہے وہ کرتا ہے، یوں 6 سال اور کچھ عرصہ حضرت امام رسول کریم کی محبتوں کے مرکز رہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر سے بھی سن لیجئے اور دیگر صحابہ سے بھی سن لیجئے، کہتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ کے محبوب علیہ السلام سجدے میں ہوتے، کبھی جناب حسن اکیلے، کبھی جناب حسین اکیلے، کبھی دونوں آ کر میرے کریم کی پشت پہ سوار ہو جاتے، اور جب تک یہ ایک یا دونوں سوار رہتے امام الانبیاء سجدے سے سر انور نہیں اٹھایا کرتے تھے کہ کہیں یہ پشت سے گر نہ جائیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں میں نے یہ بھی منظر دیکھا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام رکوع کی حالت میں ہیں کہ یہ دونوں یا کوئی ایک نبی کریم کی مبارک ٹانگوں میں داخل ہوا ہے، رسول اللہ ٹانگوں کو پھیلا دیا کرتے تھے، ادھر سے داخل ہوتے تھے ادھر سے نکل جاتے تھے۔ ہاں رب کی بندگی بھی ہو رہی ہوتی تھی اور حسنین پہ محبتیں بھی نشاور ہو رہی ہوتی تھی۔ یہ ذرا سمجھیے، یہ جملہ سمجھیے ذرا، کیا کہ رب کی عبادت بھی مصطفیٰ کر رہے ہیں اور جناب حسنین پہ اپنی محبت بھی نشاور فرما رہے ہیں، اور یہ ایک ہی وقت ہو رہا ہے۔ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ ایک ہی وقت ہو رہا ہے کہ سجدے کے دوران سر نہیں اٹھایا جاتا اور رکوع کے درمیان نبی کریم پاؤں کے درمیان کشادگی فرما لیتے ہیں کہ تاکہ یہ داخل ہوں اور نکلیں، عبادت بھی رب کی ہو رہی ہے اور حسنین پہ محبتیں بھی نشاور کی جا رہی ہیں۔ اس طرح 6 سال اور کچھ عرصہ
حضرت سیدنا امام پر کریم آقا علیہ السلام نے محبتوں کی بھی نشاور فرمایا اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تربیت بھی فرمائی. اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت بھی جو ہے وہ فرمائی. اور یوں آغوش نبوت میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ اور کچھ عرصہ پروان چڑھے. پھر اس کے بعد 6 ماہ اپنی والدہ کی آغوش تربیت میں پروان چڑھے. اس کے بعد پھر اپنے والد گرامی حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش تربیت میں پروان جو ہے وہ چڑھے. اور پھر جب آپ پروان چڑھے جوانی کے عالم میں آئے تو پھر کیا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ظاہر کی بھی عکاسی کرنے والے ہیں، حضور کے باطن کی بھی عکاسی کرنے والے ہیں. حسنین کریمین یہ رسول اللہ کے ظاہر کے بھی عکاس ہیں. دونوں کو کھڑا کر لو، ایک سر سے لے کر ناف تک مصطفیٰ کے مشابہ ہے، دوسرا ناف سے لے کر قدمین تک حضور کے مشابہ ہے. یعنی حسنین کی صورت جمع کرو تو صورت مصطفیٰ، حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت کو جمع کرو تو صورت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حسنین کی سیرت کو جمع کرو تو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے میں نے کہا کہ ظاہر کے بھی عکاس اور باطن کے بھی عکاس، اور ایسی پیاری اور خوبصورت تربیت نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کی جو ہے وہ فرمائی ہے. اچھا اب ایک بات اور دھیان سے اور توجہ سے سنیے. پوری انبیاء کی تاریخ پڑھیے، صحابہ کی تاریخ پڑھیے، اہل بیت کی تاریخ پڑھیے. مولانا شفیق صاحب یہ میرے رب کا عجیب ہی معاملہ ہے کہ جس کو جتنا زیادہ عزت محبت سے نوازتا ہے اس پہ امتحان بھی اتنا بڑا آتا ہے، اس پہ امتحان بھی اتنا بڑا آتا ہے. اور یہ خاص طور پہ علماء کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ نمازیوں کے دل دکھانے پہ تنگ نہ ہو جایا کریں، یہ نمازیوں کے دل دکھانے پہ تنگ نہ ہو جایا کریں. یہ حق بیان کرنے پر حکومتی اوچھے ہتھ کنڈوں سے پریشان نہ ہوا کیجئے. کیوں؟ میرے لجپال کریم آقا علیہ السلام سے جب پوچھا گیا اے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام سب سے زیادہ آزمائشیں کس پر آتی ہیں، تو مصطفیٰ نے کہا انبیاء پر آتی ہیں. سب سے زیادہ آزمائشیں کس پر آتی ہیں؟ انبیاء پر آتی ہیں. عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد کہا جو جتنا دین میں مضبوط ہوگا اتنا اس کے لیے امتحان زیادہ ہوگا. تو دین میں جب آزمائش آئے تو شکر کیا کرے کہ مالک نے ان بندوں میں رکھا ہے جنہیں دین کا تسلب عطا کیا ہے، جنہیں دین کی مضبوطی عطا کی ہے، دین کی پختگی عطا کی ہے. اب حضرت امام علی مقام کا مقام کیا، توجہ سے ذرا سننا. یہ حدیث میں نے آگے کوٹ کرنی تھی لیکن ابھی کوٹ کرتا ہوں، اس موقع پہ اور انداز میں کوٹ کریں گے. مقام کیا ہے؟ مدینہ کی گلیوں میں چلیں تو میرے لجپال آقا ارشاد فرمائیں ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرا حسن بھی جنتیوں کا سردار، میرا حسین بھی جنتیوں کا سردار. اب ایک بات عرض کروں، یہ بڑی محبت والی بات ہے، چونکہ آباب محبت کا مجمع ہے نا، تو سنیے. یہ کچھ جنت کی سرداری چوکھیاں نمازاں پڑھنے نال نہیں دیتی جا رہی. یہ جنت کی سرداری حسنین کریمین کی زیادہ نمازیں دیکھ کر، زیادہ روزے دیکھ کر، زیادہ جہاد دیکھ کر، زیادہ صدقات و خیرات دیکھ کر نہیں، یہ تو نسب نبوی کی عزت ہے، یہ تو نسبت مصطفیٰ کا شرف ہے کہ حسنین ابھی بچپن میں مدینہ میں چلتے ہیں. مقام کیا ہے؟ حسن بھی جنتیوں کا سردار اور حسین بھی جنتی نوجوانوں کا سردار. یہ ہے مقام. یہ کیا ہے؟ مقام. یہ ہے عزت، یہ ہے شرف، یہ ہے جاہ، یہ ہے منزلت، یہ ہے رتبہ کہ بچپن میں مدینہ کی گلیوں میں چلیں تو کیا جنت کی سرداری عطا کر دی جائے. اور جب آزمائشیں آئیں، ابتلا آئی، تو اللہ کی عزت کی قسم تاریخ انسانی کا کوئی دوسرا خاندان دکھاؤ نا جس پہ یوں آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹے ہوں، جس کو اتنے بڑے ابتلاؤں سے آزمایا جو ہے وہ گیا ہو. پہلی حضرت امام کے لیے آزمائش کیا ہے کہ جب
60 ہجری کے شعبان کے مہینے میں 2 شعبان کو مدینہ طیبہ میں رات کے وقت مدینہ طیبہ کے گورنر کا پیغام آتا ہے کہ نواسہ رسول میرے ہاں تشریف لائیے۔ اب قاصد جب پیغام لے کر آیا تو حضرت امام نے سمجھا کہ اس وقت تو امیر اور مدینہ کے گورنر کسی کو بلاتے نہیں، کسی کو ملتے نہیں، یہ رات کی تاریکی میں ایسا کون سا مرحلہ آ گیا۔ آپ چلے گئے۔ اب جب گئے تو حضرت امیر نے سلام عرض کیا، اور سلام عرض کرنے کے بعد کہا اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی رسول کاتب بھائی حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا ہے۔ حضرت امام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخشش اور درجات کی بلندی کے لیے دعائیہ کلمات آپ نے انہیں نوازا اور سرفراز فرمایا۔ اس کے بعد مدینہ کے گورنر نے کہا کہ ان کی جگہ ان کا بیٹا یزید وہ ولی عہد مقرر کیا گیا ہے اور اسے اب حکومت کا منصب دیا جا رہا ہے، اور آپ سے تقاضا ہے کہ بیعت کریں۔ حضرت سیدنا امام نے فرمایا مدینہ کے گورنر کو، جو بڑے صالح آدمی تھے، جو کیا تھے؟ بڑے صالح اور نیک آدمی تھے، انہیں جب حضرت امام نے یہ کہا نا کہ بھئی رات کی اس طرح کی تاریکی میں حسین ابن علی تو بیعت نہیں کر سکتا، رات کی اس طرح کی تاریکی میں گورنر کے گھر میں خلوت میں حسین ابن علی تو بیعت نہیں کر سکتا، کل مسجد نبوی میں لوگوں کو جمع کیجئے، پھر ہم بھی سوچیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اب پاس مروان بیٹھا ہوا ہے، مروان بن حکم نے کہا کہ حضرت حسین کو پکڑ لو اور ان سے بھی زبردستی بیعت کراؤ۔ یہاں سے اٹھ گئے تو دوبارہ تم ان پہ قابو نہیں پا سکو گے، لیکن قربان جاؤں میں گورنر مدینہ کے جواب پر، اس نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ جناب حسین کو پکڑوں، نواسہ رسول پہ سختی کروں، میں دنیا کے چند دن کی اس گورنری پہ اپنی آخرت خراب نہیں کر سکتا، میں چند دن کی گورنری پر اپنی آخرت خراب نہیں کر سکتا۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا کہ یزید مجھے معزول کر دے گا، کر دے، لیکن میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں نسبت رسول کی بے ادبی کروں، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا دل دکھاؤں اور اہل بیت اطہار کے کسی فرض سے زیادتی کروں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے امام، جو آپ کی رائے ہے میں اس کا احترام کرتا ہوں، صبح دیکھیں گے۔ اب صبح حضرت امام علی مقام نے مدینہ طیبہ میں اپنے خاندان کے افراد کو جمع کیا اور کہا کہ مدینہ چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے، مدینہ چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ جتنے احباب مدینہ طیبہ گئے ہیں، محترم عرفان قادر صاحب، رانا الیاس صاحب، مولانا شاہد صاحب، عرفان سیالوی صاحب، جتنے احباب آپ میں سے مدینہ طیبہ گئے ہیں، سب میری بات کی تائید کریں گے کہ جیسے ہی مدینہ طیبہ میں بندہ مومن کا آخری دن ہوتا ہے نا، اس نے پاکستان واپس آنا ہوتا ہے اور وہ آخری سلام عرض کرنے کے لیے معاہدہ شریف پہ کھڑا ہوتا ہے، ایمان سے بتانا آنکھیں رکتی ہیں، جھڑیاں نہیں جاری ہو جاتی، رم جم جاری ہو جاتی ہے، اور وجود پتہ کیا کہتا ہے کہ شاید روح جسم میں موجود نہیں، روح اور جسم کا آپس میں تانا بانا ٹوٹا ہوا لگتا ہے، اور دل پتہ کیا کرتا ہے ابھی اسرائیل آئے نا اور مصطفیٰ کے قدموں میں بس لے جائیں، رسول اللہ کے قدموں میں لے جائیں، نکل جائے تیرے قدموں میں جاں، نکل جائے تیرے قدموں میں جاں، بس یہی تو دل کی حسرت، یہی تو زندگی کی سب سے بڑی تمنا ہے۔ اب اس وقت اب ذمہ داری سے ذرا سوچیے اور بتائیے، مجھے اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ مدینہ طیبہ میں میرا سٹے 10 دن ہے، مدینہ طیبہ میں قیام 8 دن ہے، اس کے بعد پاکستان جانا ہے، یا اس کے بعد مکہ المکرمہ جانا ہے، پھر جدہ آ کے واپس پاکستان آنا ہے۔ اب پتہ ہے 8 دن کا قیام ہے، تو اور میں اور سرکار کے غلام اور حضور کے ہم امتی اگر 8 دن مدینہ طیبہ میں گزاریں تو مدینہ کی جدائی برداشت نہ ہو اور آنکھیں جھڑیاں برسائیں اور بندہ روئے اور مدینہ طیبہ کو چھوڑنا گوارا نہ ہو۔ ارے
تیرے میرے 8 دن مدینہ میں گزرے تو یہ کیفیت ہے جس کی زندگی کے 52 سال مدینہ میں گزرے تھے۔ حضرت امام کون ہے؟ جن کی زندگی کے 52 سال 52 ایئرز کم از کم مدینہ طیبہ میں گزرے ہیں، جن کی ولادت مدینہ میں، جن کا بچپن مدینہ میں، جن کا لڑکپن مدینہ میں، جن کی جوانی مدینہ میں، جن کے نانا کا روضہ عطر مدینہ میں، جن کی اماں کی قبر انور مدینے میں، بھائی حسن مجتبیٰ مدینے میں، اہل بیت کے کتنے نفوس قدسیہ مدینے میں، ارے جن کی زندگی کی 52 سال کی یادیں مدینے میں، اس حضرت امام کے لیے مدینہ چھوڑنا کتنا مشکل ہوگا، اور یہ کتنا بڑا امتحان تھا، یہ کتنی بڑی آزمائش تھی، لیکن سیدنا امام نے مدینہ چھوڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جانتے ہیں کس لیے؟ اس لیے کہ حسین ابن علی کی وجہ سے کہیں مدینہ منورہ کا تقدس پامال نہ ہو جائے، کہیں شہر رسول کا تقدس پامال نہ ہو جائے۔ 2 جملے سنو اور توجہ سے اس کو سنو اور سمجھو۔ آپ تیسرے خلیفہ راشد مظلوم مدینہ حضرت سیدنا عثمان بن ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے آخری 40 دن پڑھیے، سیدنا حضرت عثمان ذو النورین مظلوم مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند کیا گیا، گھر کا محاصرہ کیا گیا، مسجد نبوی میں نماز تک ادائیگی سے روک دیا گیا۔ اب حضرت عثمان غنی کو صحابہ، ہزاروں صحابہ اجازتیں مانگ رہے ہیں۔ کون عثمان؟ جن کے دروازے کے پہرے دار حسن و حسین ہیں۔ کون جناب حضرت سیدنا عثمان ذو النورین؟ جن کے دروازے کے پیرودار حسن و حسین ہیں۔ پوری انسانی تاریخ میں جس کے نکاح میں امام الانبیاء کی 2 بیٹیاں تشریف لائیں، اور حضرت مولا کائنات پتہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ توجہ سے سننا۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے خود مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے عثمان غنی کے نکاح میں دے۔ اتنی شان والے وہ کامل الحیا والایمان سیدی و سیدنا عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو کہا گیا مدینہ طیبہ میں صحابہ کو لڑنے کی اجازت دیجئے، باغیوں کی گردنیں اتار دیں گے۔ کہا میں نہیں چاہتا کہ حرم مدنی میں کسی کا میری وجہ سے خون بہے، حرم مدنی میں میری وجہ سے کسی کا خون بہے۔ کہا حفاظت کے لیے شام سے لشکر منگا لیں۔ کہا میں نہیں چاہتا شام کے لشکر کی وجہ سے شہر رسول والوں کو کوئی تکلیف پہنچے، رسول اللہ کے شہر والوں کو کوئی تکلیف پہنچے۔ کہا گیا مکہ چلے جائیں۔ کہا میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے حرم مکی کا تقدس پامال ہو، اور جو جملہ دینا چاہتا ہوں اور جو فکر اور نظریہ دینا چاہتا ہوں وہ پلے باندھو۔ اگر ان نفوس قدسیہ کے ہاں رسول اللہ سے منسوب صلی اللہ علیہ وسلم شہروں کی عزت کا یہ عالم ہے تو اندازہ لگاؤ پھر ناموس رسالت کا عالم کیا ہے، پھر کیا ہے؟ ناموس رسالت کا مسئلہ کتنا حساس ہے اور کس قدر جو ہے وہ اہم ہے۔ اب حضرت سیدنا امام نے شہر مدینہ کی حرمت کی پامالی سے ڈرتے ہوئے مدینہ طیبہ کو چھوڑا، مکہ المکرمہ آ گئے۔ پورا شعبان المعظم کا مہینہ، اس کے بعد پھر رمضان، پھر شوال، پھر ذوالقعدہ اور ذوالحج کے 8 دن، یہ سارے حضرت امام نے مکہ المکرمہ میں گزارے۔ اب جب مکہ المکرمہ میں ہیں، آل کوفہ کے خطوط پہ خطوط آ رہے ہیں، اے نواسہ رسول ہمارے ہاں تشریف لائیے، ہم آپ کے منتظر ہیں، ہم یزید کی بیعت کو قائم نہیں رکھنا چاہتے، آپ آئیے آپ آئیے آپ آئیے۔ 2 باتیں توجہ سے سننا اور 2 باتیں اس کو پلے باندھنا۔ اللہ کی عزت کی قسم، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سے مشورہ کیا، یا جو لوگ آپ سے محبت کرتے تھے اور وہ آپ کے پاس آئے، کسی ایک نے بھی حضرت امام کو یہ نہیں کہا کہ آپ کوفہ چلے جائیں۔ سنگل پرسن بھی کوئی ایسا نہیں کہ جس نے حضرت امام کو کہا ہو کہ آپ کوفہ چلے جائیں۔
حضرت عبداللہ ابن زبیر نے منع کیا, عبداللہ ابن عباس نے منع کیا, حضرت جعفر کے صاحبزادوں نے منع کیا, حضرت محمد بن الحنفیہ نے منع کیا, خاندان رسول کے افراد, صحابہ کرام رضوان اجمعین, آل مکہ, ہر شخص نے روکا. کوفہ والوں پر یقین نہیں کیا جا سکتا. امام نہ جائیے گا, امام نہ جائیے گا, امام نہ جائیے گا. حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ایک کی بات کو سنتے ہیں, لیکن حضرت امام کو پتہ دل میں کیا ہے کہ اگر کل قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں آل کوفہ میں سے کسی ایک شخص نے بھی کہہ دیا کہ اے نواس رسول, ہم نے تو آپ کو حق کے لیے بلایا تھا, ہم نے تو آپ کو دین کی روایت کو زندہ رکھنے کے لیے اور برقرار رکھنے کے لیے بلایا تھا, آپ کیوں نہیں گئے, آپ کیوں نہیں تشریف لائے؟ تو حضرت امام کے دل میں یہ بات تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا, اور رب العالمین کی بارگاہ میں میرا کیا عذر ہوگا. اس لیے سب کے منع کرنے پر حضرت امام مکہ کو چھوڑ کر آپ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے. جانتے ہیں کس دن مکہ سے نکلے ہیں؟ کبھی پڑھا؟ حضرت امام مکہ المکرمہ سے کس دن نکلے؟ 8 ذو الحج کے دن. کس دن؟ 8 ذو الحج کے دن. سارا زمانہ احرام پہن کر حج کے لیے مکے میں داخل ہو رہا ہے, اور نواسہ رسول مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. سارا زمانہ حج کے احرام پہن کر مکے میں داخل ہو رہا ہے, اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. کیوں؟ حضرت امام کا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں مکہ موجود ہوں اور حج کے ایام بھی شروع ہو گئے ہیں, میں بھی کعبۃ اللہ کا حج کر لوں, آگے پتہ نہیں کب زندگی میں موقع ملے. لیکن پھر حج کے دن, جس دن حج سٹارٹ ہوتا ہے, مکہ چھوڑ کر حضرت امام کوفہ کیوں جا رہے ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایام حج میں مکہ المکرمہ میں میری وجہ سے حج کے مناسک کی ادائیگی میں کوئی خلل واقع آ جائے اور مکہ المکرمہ کی حرمت نہ پامال ہو جائے, اللہ کے گھر کی عزت پر حرف نہ آ جائے. حضرت سیدنا امام علی مقام آپ کوفہ کی جانب جو ہے وہ چلے. اب جب حضرت امام چلے, اب اگلی بات جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور جس کو توجہ کی سے ضرورت ہے, آج آپ کو سوشل میڈیا کے کلپوں میں ملے گا, آج آپ کو بعض لوگوں کی کتابوں میں ملے گا, یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی. کربلا کیا تھی؟ کربلا کیا تھا؟ بولیے. لوگ کہتے ہیں 2 شہزادوں کی جنگ تھی اور یہ اقتدار کی جنگ تھی. میں نے کہا اتنا نہ جا, اتنا دور نہ جا, اتنا دور نہ جا. کل بارگاہ مصطفی میں تجھے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. کل قیامت کے دن رسول اللہ کے چہرے کے سامنے تجھے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. اور میرے بھائیوں, یہ دنیا کا اقتدار کیا وقت ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ آپ مجھے بتائیے, کیا میں نے اور آپ نے پاکستان میں 3 کے وقت کے وزیر اعظم کو رسوا ہوتے نہیں دیکھا؟ 3 وقت کا وزیر اعظم, اسمبلی میں 2/3 اکثریت رکھنے والا, ہم نے پورا خاندان رسوا ہوتے نہیں دیکھا. ابھی بھی ایک وزیر اعظم جیل نہیں کاٹ رہا ہے نا. اب ان دنیا کے عہدوں کی کیا وقت ہے, ان کی کیا حیثیت ہے؟ ارے جو مدینہ طیبہ کی گلیوں میں کھیلیں اور جنہیں مصطفیٰ جنت کی سرداری عطا کریں. میں نے کہا تھا میں حدیث کوٹ کروں گا اس موقع پہ, جو مدینہ طیبہ کی گلیوں میں کھیلیں اور میرے مصطفیٰ جنت کی سرداری عطا کریں, اس حسین ابن علی کی نگاہ میں دنیا کے کسی عہدے کی کیا وقت ہے اور کیا حیثیت ہے. اور حضرت امام کسی دنیا کے منصب کے لیے کیوں کوشش کرتے؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. اگر دنیا کے عہدے کی کوئی وقت ہوتی
تو 40,000 لوگوں نے حسن مشتبہ کے ہاتھ پہ موت کی بیعت کی تھی۔ کتنے لوگوں نے؟ 40,000 لوگوں نے، 40,000 لوگوں نے حضرت حسن مشتبہ کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی تھی۔ اے نواسہ رسول، آپ کے ایک اشارے پہ جانیں قربان کر دیں گے۔ وہ لڑنے کے لیے تیار تھے، وہ شامی لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادر اکبر نواسہ رسول حضرت حسن مشتبہ، جنت کا ایک سردار، جنت کا نوجوانان جنت کا ایک سردار، اس نے جناب معاویہ سے کہا لیجئے حکومت، حسن مصطفیٰ کی امت کے خون پہ حکومت نہیں کرنا چاہتا۔ حسن مشتبہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کے خون پہ اقتدار نہیں چاہتا، حکومت نہیں چاہتا۔ اس لیے پلے باندھیے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہدے منصب اقتدار کے لیے ہرگز کوفہ تشریف نہیں لے گئے۔ پھر آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ مفتی صاحب بتائیے کس لیے گئے؟ پھر سنیے، سبت رسول، ریحانہ رسول، جگر بو شہر بطول، راکب دوش عزت مصطفیٰ، سید الاسخیہ، امام الاتقیہ، حضرت سیدنا حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40,000 لوگوں نے میرے امام کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے کہ تیرے ابرو ناز کے اشارے پہ جانیں قربان کر دیں گے۔ حضرت سیدنا حسن مشتبہ جناب حضرت معاویہ کو کہتے ہیں لیجئے حکومت، حسن خون مصطفیٰ، خون امت مصطفیٰ پہ حکومت نہیں چاہتا۔ حضرت حسن مشتبہ حضور کی امت کے خون پہ مسلمان ایک دوسرے کا گلا کاٹیں اور لڑے، اس پہ اقتدار نہیں چاہتا۔ لیجئے حکومت، دے دی حکومت، دے دی حکومت۔ کیوں؟ کہ جنہیں مصطفیٰ پہلو میں بٹھا کر کہیں، جنہیں ممبر پر بٹھا کر کہیں، جنہیں ممبر پر بٹھا کر کہیں ان ابنی ھذا سید، میرا حسن سردار ہے۔ چلو جامع مسجد بہار مدینہ ڈیلرا میں بیٹھنے والے میرے نبی کے غلاموں، ایک جملہ اور لے لو، ایک اور لے لو اور سنو گے توجہ سے تو دل باغ باغ ہو جائے گا۔ سردار سرداری کے منصب پہ بیٹھے تو سردار کہلاتا ہے، اور یہ وہ ہے کہ جو منصب خلافت چھوڑے تو مصطفیٰ کہتے ہیں میرا حسن سردار ہے۔ ہر کوئی منصب پہ بیٹھے تو سردار، عہدے پہ بیٹھے تو حکمران، عہدے پہ بیٹھے تو سردار، اور حسن سرداری اور حکومت چھوڑے تو مصطفیٰ کہیں میرا حسن پھر بھی سردار۔ ان ابنی ھذا سید، میرا بیٹا یہ سردار ہے۔ اور کیا نگاہ نبوت کا کمال تھا کہ حضور کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ کیا 41 ہجری کے ربیع الاول میں حضرت سیدنا حسن مشتبہ حضرت سیدنا معاویہ کو خلافت دیں گے اور دستبردار ہو جائیں گے، حکومت کا عہدہ چھوڑیں گے، اور کریم کہیں کہ ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، لعل اللہ ان یبقیہ، اللہ اس کو باقی رکھے گا، وان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اور میرا حسن مسلمانوں کے دو عظیم گروہ کے درمیان صلح کروائے گا، میرا حسن مسلمانوں کے دو عظیم گروہ کے درمیان جو ہے وہ صلح جو ہے وہ کرائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستو، زندگی میں کبھی دماغ کے کسی دور کے گوشے میں بھی خیال نہ آئے کہ جناب حسین حکومت کے لیے گئے تھے، حضرت امام کسی عہدے کے لیے گئے تھے۔ اب سوال ہے پھر کیوں گئے تھے؟ سوال ہے کہ
حضرت امام نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ تو میں نے جو ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے دین کو پڑھا اور سمجھا، تو میں اپنے زندگی کے مطالعے کا محصل آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دو وجہ ہیں جن سے حضرت سیدنا امام عالی مقام، ایک تو یزید کی بیعت نہیں کی، اور دوسرا آپ آل کوفہ کی دعوت پر کربلا جو ہے وہ گئے اور کوفہ کی جانب عازم سفر جو ہے وہ ہوئے۔ پہلی بات کیا تھی؟ حضرت سیدنا امام یہ سمجھتے تھے کہ جب یزید سے علم میں بڑھ کر، تقوی میں بڑھ کر، فضیلت میں بڑھ کر، تجربہ میں بڑھ کر، اور جتنے خصائل حمیدہ اور جتنے اوصاف پسندیدہ ایک امت کے والی اور حکمران کے لیے ہوتے ہیں، یزید سے بڑھ کر ان خصوصیات کے حامل افراد موجود ہیں، تو پھر یزید کی بیعت کیوں کی جائے؟ پھر یزید کی بیعت کیوں کی جائے؟ حضرت امام موجود ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر موجود ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر موجود ہیں، اور کئی نفوس قدسیہ جو ہے وہ موجود ہیں، تو اس لیے حضرت امام نے یزید کی بیعت بھی نہیں کی۔ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ اس کو اگر امت سمجھ جائے، مولانا اس کو امت اگر سمجھ جائے تو قادری فقیر آپ کی خدمت میں یہ کہنا چاہتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم، امت کا زوال دوبارہ کمال میں بدل جائے، اس امت کا زوال کمال میں بدل جائے اگر امت اس کو سمجھ جائے۔ حضرت امام کربلا کیوں گئے تھے؟ حضرت امام کربلا گئے تھے اس لیے کہ یزید کی ولی عہدی اور یزید کو تخت پر بٹھانے کے لیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دین کی عظیم روایت بدلی جا رہی تھی۔ رسول اللہ کے دین کی عظیم روایت بدلی جا رہی تھی۔ وہ روایت کیا ہے؟ امانت امانت ہے، وراثت وراثت ہے۔ اس کو سمجھیے، امانت امانت ہے، وراثت وراثت ہے۔ امانت اس کو ملے گی جو آل ہے، وراثت اس کو ملے گی جو آل ہے یا نہیں ہے۔ امانت اس کو ملے گی جو آل ہے، امانت کو نبھا سکتا ہے، اور وراثت اس کو ملے گی جس کی رشتہ داری ہے، جس کا تعلق ہے۔ اب یہ دین کی روایت کہاں سے چلی؟ یہ دین کی روایت کہاں سے چلی؟ اللہ کے پیارے حبیب کریم علیہ السلام جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کر مدینہ طیبہ گئے تو رسول اللہ نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی۔ مدینہ طیبہ میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی۔ اب میرے کریم آقا علیہ السلام کے پاس دو امانتیں ہیں۔ حضور کے پاس کتنی امانتیں ہیں؟ دو امانتیں، ایک مصلی اور ممبر کی امانت، تبلیغ کی، دین کی دعوت کی، تزکیہ کی، لوگوں کی اصلاح کی، اور دوسری امانت ہے ریاست مدینہ کے والی کی، ریاست مدینہ کے حاکم کی۔ حضور کے پاس دو امانتیں، حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو امانتیں، ایک امانت منصب نبوت کی، ایک امانت ریاست مدینہ کے حاکم اور فرما روا ہونے کی۔ اب جب نبی کریم علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ جانتے ہیں مدینہ طیبہ میں میرے کریم آقا کے پاس جو مصلی کی امانت تھی، جو ممبر کی امانت تھی، رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری کوٹ کر رہا ہوں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ام المومنین صدیقہ بنت صدیق، عفیفہ بنت عفیف، محبوبہ محبوب خدا حضرت سیدہ طیبہ اما جی عائشہ صدیقہ کہیں، یا رسول اللہ جناب عمر کو کہیے نا، ابا جان نرم دل کے مالک ہیں، حضور کے مصلی پہ کھڑے نہیں ہوں گے۔ دل میں کیا بات آ رہی تھی؟ ان دنوں میں حضور پردہ کر گئے تو لوگ میرے بات کو منحوس سمجھیں گے اور حضرت ابو بکر کی طرف بدشگونی کریں گے۔ تو لجپال نے پتہ کیا کہا؟ انتنا کا صواحب یوسف، تمہارا حال جناب یوسف کے زمانوں کی عورتوں کی طرح ہے۔ سن لو، یا باللہ و یا بالمومنون الا ابا بکر، اللہ بھی انکار کرتا ہے اور ایمان والے بھی انکار کرتے ہیں محمد کریم کے مصلی پہ کوئی کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ جناب ابو بکر ہے۔
رسول کریم کے مصلی پہ کوئی کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ جناب حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ اور ایک روایت اور عرض کر دوں، سنیے، اچھا اب ناراض نہ ہو تو ایک بات میرے دل میں آ رہی ہے، خدا را یہ کس سے دوڑے مائیے ٹپوں سے باہر نکلیں۔ ہماری ساری محفلیں کانوں کے چسکے پہ ہیں، علم پہ نہیں، حقیقت پہ نہیں، اپنے عقیدے پہ نہیں، اپنے بزرگوں کے نظریات پہ نہیں، کس سے مائیے دوڑے ٹپوں پر ہیں۔ اور عجیب ہے کہ زبردستی لوگوں سے سبحان اللہ کہلوانا، زبردستی درود پڑھانا، اور مجبور کر دیتے ہیں واسطے ترلے منتیں اور کیا کچھ کر کے۔ اس سے نکلیے۔ میرا خیال ہے اس مسجد میں کوئی 4-5 دفعہ تو میں لازمی طور پر آ چکا ہوں۔ شاہ صاحب فرما رہے ہیں زیادہ، آج تک کبھی آپ کو کہا کہ سبحان اللہ کہیں؟ ابھی بھی میرا خیال ہے 1.25 گھنٹہ ہونے کو ہے گفتگو کو، آپ کو کہا کہ سبحان اللہ کہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ کہہ رہے ہیں نا، کیوں؟ بھئی میرے دل سے کوئی اخلاص سے نکلے گا تو آپ کے دل پہ اثر کرے گا، آپ ہی بول لیں گے۔ میرے دل سے کوئی اخلاص سے نکلے گا، کچھ ٹھیک نکلے گا تو آپ کے دل پہ اثر کرے گا، آپ خود بولیں گے۔ تو خدا را اپنا عقیدہ پڑھیے، اپنی مجلسوں میں قرآن سنت اپنے بزرگوں کے نظریات کو پڑھیے، بیان کیجئے، سنیے۔ حدیث کے پتہ راوی کون ہے؟ ولایت کے منتہا کمال، زہد و اتقا میں بے مثال، شان بو ترابی کے مہتاب، بدہر تکویم موجودات، تاجدار حل عطا، شور سیدات النساء، داماد مصطفیٰ، شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی۔ اور حدیث کس کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں؟ حدیث کس کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں؟ منبع صدق و صفا، معدن جود و عطا، افضل البشر بعد الانبیاء، خلیفہ محبوب رب اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں۔ اب راوی وہ کون؟ وہ بھی آپ نے سن لیا، جس کے لیے روایت کر رہا ہے وہ بھی سن لیا، اور جو روایت ہے وہ بھی سن لیں۔ لجپال کریم آقا علیہ السلام سے حضرت مولا کائنات روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم نے فرمایا، علی میں نے 3 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا اجازت دیجئے میں اپنے مصلی پہ حضرت علی کو کھڑا کروں۔ ہر دفعہ جواب آیا محبوب ابو بکر، حبیب ابو بکر، محبوب ابو بکر۔ میں نے 3 مرتبہ درخواست پیش کی، ہر دفعہ جواب آیا کہ حبیب ابو بکر، اس لیے کہ سرکار کی امت میں حضرت ابو بکر سے بڑھ کر کوئی بھی مصلی امامت پہ کھڑا ہونے کا ان جیسا آل نہیں ہے۔ ہزاروں آل ہیں، گڑمڑ نہ کرنا، ہزاروں آل ہیں، حضرت عمر بھی آل ہیں، عثمان بھی آل ہیں، جناب حضرت علی المرتضی بھی آل ہیں، طلحہ بھی آل ہیں، زبیر بھی آل ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی آل ہیں، حضرت امین امت جناب سیدنا ابو عبیدہ الجراح بھی آل ہیں۔ یہ سارے آل ہیں، 2-4 نہیں، ہزاروں آل ہیں، لیکن سب سے زیادہ آل کون ہے؟ جناب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے نبی کریم نے فرمایا لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یعمہم غیرہ، کسی امت کے لیے جائز ہی نہیں، کسی امت کے لیے جائز ہی نہیں، کسی امت کے لیے جائز ہی نہیں کہ ان میں ابو بکر ہو اور امام کوئی اور بنے۔ کسی امت کے لیے جائز ہی نہیں کہ ان میں جناب ابو بکر ہو اور امام کوئی اور بنے۔ اب اللہ کے پیارے حبیب نے ایک امانت حضرت ابو بکر کو دے دی، دوسری کے لیے اشارہ کر دیا، دوسری کے لیے اشارہ کر دیا۔ ایک خاتون آئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ حاضر ہوں اور حضور نہ ملیں تو کس کے پاس جاؤں؟ تو کہا یا رسول اللہ کس کے پاس جاؤں؟ تو کریم آقا نے کہا ابو بکر کے پاس جانا۔ ایک قبیلے کے لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ لے کر آئے، کہا یا رسول اللہ دوبارہ لے کر آئیں اور حضور نہ ملیں تو مالوں کی زکوٰۃ کس کو جمع کرائیں؟ کہا ابو بکر کو جمع کرانا۔
اور تیسرا فرمان بھی سن لو، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اقتدوا باللذین بعدی ابا بکر و عمر، میرے بعد دو لوگوں کی پیروی کرو، جناب ابو بکر کی پیروی کرو، جناب عمر کی پیروی کرو۔ اب حضور دنیا سے چلے گئے، سقیقہ بنی سعدہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اتفاق کیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی دوسری امانت بھی دینے پر، اور اگلے دن جب مسجد نبوی میں بیعت ہوتی ہے، تاریخ الخلفاء کوٹ کر رہا ہوں، آپ ذرا توجہ سے سنیے اور پلے باندھیے، یہ بہت قیمتی بات ہے۔ تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی نے لکھا کہ جب مسجد نبوی میں سینکڑوں صحابہ کی موجودگی میں حضرت شیر خدا علی المرتضی سیدنا صدیق اکبر کی بیعت کرنے کے لیے آئے تو جناب علی نے پتہ کیا جملہ کہا؟ جسے مصطفیٰ نے ہمارے دین کا امام بنا دیا تھا، ہم اسے اپنی دنیا کا امام بھی بناتے ہیں۔ جنہیں مصطفیٰ نے ہمارے دین کا امام بنا دیا تھا، انہیں ہم اپنی دنیا کا امام بھی بناتے ہیں۔ اور ایک جملہ اور سن لو، جب تک دنیا کے امام وہ تھے جو دین کے امام تھے، توجہ، جب تک دنیا کے امام وہ تھے جو دین کے امام تھے، امت آج صدیاں مسلمان امت پوری دنیا پہ حکومت کرتی ہے۔ اور جب آپ نے اپنی دنیا کا امام ان کو بنا لیا جن کو سورہ اخلاص پڑھنا نہیں آتی، جن کو انا اعطینا کل کوثر پڑھنا نہیں آتی، جن کو یہ پتہ نہیں کہ قرآن کے پارے کتنے ہیں، جو کلمہ کی تلاوت نہیں کر سکتے، ہاں جب سے آپ نے ان چوروں کو، ڈاکوؤں کو، فراڈیوں کو، لٹیروں کو، ظالموں کو اپنی دنیا کا امام بنا لیا تو حال کیا ہے؟ آپ کے دنیا میں کم از کم 56 ممالک، مسلم دنیا کے کتنے ممالک؟ 56 کنٹریز، اور ہماری تعداد کتنی؟ 1.5 ارب سے زائد۔ مسلم امہ کی پاپولیشن کتنی؟ 1.5 ارب سے زائد۔ کنٹریز کتنے؟ 56 سے زائد۔ اور دنیا میں کہیں عزت ہے تو دکھاؤ، دنیا میں کہیں عزت ہے تو دکھائیے۔ 2 سال سے فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے، امت ہوتی تو یہ ہوتا؟ کسی عال شخص کے پاس امانت ہوتی تو یہ ہوتا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا کوئی ہوتا تو یہ ہوتا؟ محمد بن قاسم جیسا کوئی ہوتا تو یہ ہوتا؟ اور میں کہتا ہوں اموی اور عباسی خلفاء کمزور ترین بھی کوئی ہوتا تو یہ نہ ہوتا، یہ نہ ہوتا، یہ ہرگز نہ ہوتا۔ 3 4 دن کے بچوں سے لے کر 80 90 سال کے بوڑھوں کے جسموں کو بمبوں سے اڑایا گیا ہے، مسجدیں اڑائی گئی ہیں، ہسپتال اڑائے گئے ہیں، سکول اڑائے گئے ہیں، اور بے ضمیری کی انتہا پوری امت کی آپ دیکھ رہے ہیں، بے ضمیری کی انتہا پوری امت کی آپ کے سامنے ہے۔ پھر جملہ کہتا ہوں، جب تک دین کے امام دنیا کے امام تھے تو ہم یہاں تھے، جب تک دین کے امام ہماری دنیا کے امام تھے تو ہم کہاں تھے؟ یہاں تھے۔ اور جب سے ہم نے دین کی امامت کے لیے تو کڑی شرائط رکھی، مولانا صاحب کی داڑھی بھی پوری ہو، مولانا صاحب پرہیزگار بھی ہوں، مولانا صاحب شادی شدہ بھی ہوں، مولانا صاحب میں یہ بھی خوبی ہو، مولانا صاحب میں یہ بھی خوبی ہو۔ اور مسئلہ شرعی سمجھاؤں، یہ ہے چھوٹی امامت، یہ مصلی کی امامت کیا ہے؟ چھوٹی امامت۔ مولانا یہ کیا ہے؟ امامت صغرا۔ یہ کیا ہے؟ امامت صغرا۔ نکی امامت واسطے اتنیاں شرطاں تے وڈی امامت واسطے معیار ہی کوئی نہیں۔ اوتھے برادری، اوتھے پراڈو دے پروٹوکول، اوتھے اگے پیچھے گن مین۔ غلط کہہ رہا ہوں تو ٹوکیے، صحیح کہہ رہا ہوں تو سوچئے، غلط کہہ رہا ہوں تو ٹوک دیجئے، ناراض نہیں ہوں گا، صحیح کہہ رہا ہوں تو حسینیت کا پیغام لے کے جائیے۔ اب
بات لمبی ہو جائے گی، میں آگے بڑھتا ہوں اور اختتام کی جانب جاتا ہوں۔ یہ امانت رسول اللہ کے پاس دو، ایک حضور نے خود دے دی، دوسری حضور نے اشارہ کیا، امت نے سمجھ کر حضرت ابو بکر صدیق کو دے دی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے وصال کا وقت آیا، مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں نماز میں آل مدینہ کو جمع کیا، کہا مدینہ والوں اگر اجازت دو تو تمہارا اگلا امیر منتخب کر دوں؟ تو کہا کہ کر دیجئے۔ کہا کہ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد تم میں کوئی اختلاف پیدا نہ ہو جائے، امت کمزور نہ ہو جائے۔ کہا خلیفہ رسول کریے منتخب۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اب صحابہ سے، آل بیت کے اطہار سے مشورہ کرنا شروع کیا۔ اگلے دن نماز کے بعد کہا لوگوں تمہارا امیر چن لیا ہے، جس کو چنا ہے مانو گے؟ جس کو چنا ہے مانو گے؟ پاکستان میں کبھی ایسا ہوا کہ یہ وزیر اعظم ہم نے راتوں رات فارم 47 کا بنا دیا ہے، قبول کرتے ہو یا نہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے پہلے بھی اجازت لی، جب امیر چن لیا تو پھر بھی پوچھا کہ جس کو چنا ہے مانو گے؟ پوری مسجد نے کہا مانیں گے، ایک ہاتھ کھڑا تھا۔ پوری مسجد نے کہا مانیں گے سوائے ایک ہاتھ کے، ایک ہاتھ کھڑا تھا۔ وہ ہاتھ پتہ ہے کس کا تھا؟ وہ ہاتھ پھر حضرت مولا کائنات کا تھا، وہ ہاتھ پھر حضرت شیر خدا کا تھا۔ حضرت شیر خدا نے پتہ کیا کہا؟ اے خلیفہ رسول حضرت عمر کے علاوہ کسی اور کو نہیں مانیں گے، حضرت عمر کے علاوہ کسی اور کو نہیں مانیں گے۔ کالی اگلا امیر عمر ہی چنا ہے، اگلا امیر عمر ہی چنا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی کیے گئے۔ اب توجہ سے بات سننا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال اور شہادت کا وقت قریب آیا نا، تو اونٹنی بٹھائی اور اس سے ٹیک لگا لی، اور ٹیک لگا کر کہا اللہ تیرا عمر کمزور ہو چکا ہے، اسلامی ریاست کی سرحدیں وسیع ہو چکی ہیں، ذمہ داری بھاری ہے، اللہ اب عمر کو اپنے پاس بلا لے اور یہ ذمہ داری کسی اور کو دے دے۔ اور ہم نے یہاں نگران وزیر اعظم کا حلف اٹھانے کے لیے ان لوگوں کو دیکھا ہے جسے ادھر سے ایک نے جفا ڈال کے پکڑ رکھا ہے، دوسرے نے ادھر سے جفا ڈال کے پکڑ رکھا ہے، جو چل نہیں سکتا، جو خود بیچارہ چل نہیں سکتا، اسے دھکے سے وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھایا جا رہا ہے، اور یہاں تو سٹریچروں سے، یہاں تو ویل چیئروں سے، یہاں تو ہسپتالوں سے اٹھا کر وزیر بنائے جاتے ہیں، صدر بنائے جاتے ہیں۔ اے عمر تیری عظمت پہ کیوں نہ قربان جاؤں، 25 لاکھ مربع میل کا اتنا مضبوط حکمران کہ جس کا نام لینے سے دریائے نیل کا پانی 16 ہاتھ چلے، جس کے درے کی ایک ٹھوکر سے زمین جذب کیا ہوا گھی اوپر لے آئے۔ کیا کہتے ہیں اللہ عمر کمزور ہو چکا ہے۔ سیدنا عمر کو زخمی کیا گیا، حضرت عمر نے 6 رکنی کمیٹی بنائی، سیدنا عمر نے 6 رکنی کمیٹی بنائی۔ 6 رکنی کمیٹی کے 6 رکن پتہ ہے کون ہیں؟ جن 6 کو میرے مصطفیٰ نے نام لے کر کہا یہ جنتی، 10 مبشرہ، جن کو حضور نے کہا عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ان 6 کو مصطفیٰ نے جنت کی بشارت دی، 6 رکنی کمیٹی بنائی۔ ایک بشارت والا 7واں موجود ہے لیکن کمیٹی میں شامل نہیں کیا، ایک 7واں موجود ہے، حضرت عمر کے بینوئی حضرت سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 10 مبشرہ میں سے ہیں، سابقین اولین میں سے ہیں، جن کے گھر قرآن سن کے حضور حضرت عمر مصطفیٰ کے غلام بننے کے لیے جاتے ہیں، جن کی تلاوت کی اثر سے حضرت عمر دار ارقم میں کلمہ پڑھنے جاتے ہیں، ان کو کمیٹی میں شامل نہیں کیا۔ دنیا کوئی دکھائے نا مثال میرے نبی علیہ السلام کے تربیت یافتہ کی، رسول اللہ کے خلفاء کی، خلفاء راشدین المہدیین کی، حضرت عمر نے 7واں بندہ کمیٹی میں شامل نہیں کیا۔ کہیں کل کو یہ کوئی نہ کہہ دے کہ خلافت کے معاملے میں حضرت عمر نے بینوئی کو بھی ساتھ شامل کر لیا تھا، اپنے خاندان کے فرد کو بھی ساتھ شامل کر دیا تھا۔ کہا 3 دن کی مہلت ہے، 3 دنوں میں سے ان 6 میں سے کوئی امیر مقرر کر دیا جائے۔ حضرت
سیدنا زبیر نے کہا میں وڈرا کرتا ہوں، جناب طلحہ نے کہا میں وڈرا کرتا ہوں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ ذمہ داری مجھے سونپو، میں امیر منتخب کرتا ہوں۔ کہا کیجئے۔ اب مدینہ طیبہ میں ہر گھر میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف جا رہے ہیں، ہر بوڑھے کے پاس گئے، ہر نوجوان کے پاس گئے، ہر مشورہ دینے والی عورت کے پاس گئے، ہر صاحب رائے عورت کے پاس گئے اور پوچھا کہ اگلا خلیفہ کون ہونا چاہیے، اگلا خلیفہ کون ہونا چاہیے؟ اکثریت نے کہا عثمان بن عفان، اکثریت نے کہا عثمان ذو النورین۔ فجر کی نماز کے بعد تیسرے دن حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے نماز فجر پڑھائی اور حضرت عثمان کو کہا ہاتھ بڑھاؤ، تمہارے ہاتھ پہ خلافت کی بیعت کرتے ہیں۔ یہ ہے میرے دین کی روایت کہ امانت آل کو دی جائے گی۔ پھر حضرت عثمان شہید کیے گئے، مدینہ کے لوگ دوڑے اور کہا علی ہاتھ بڑھائیے، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا شرم آتی ہے کہ عثمان کا لاشا بے جو ہے کفن پہنا ہے پڑا ہوا ہے، اب حضرت عثمان کو ابھی دفن نہیں کیا گیا اور میں اپنے بھائی کے بعد خلافت کی بیعت لوں۔ کہا اور کوئی دکھتا ہی نہیں اور کوئی نظر ہی نہیں آتا، بتائیے نا کس کے پاس جائیں، بڑھائیے ہاتھ، ہم بیعت کرتے ہیں۔ مدینہ طیبہ والوں نے جو ہے وہ بیعت جو ہے وہ کی۔ سیدنا علی المرتضیٰ شہید ہوئے تو کوفہ والوں نے اور حجاز مقدس کے لوگوں نے، کئی ہزار لوگوں نے حضرت سیدنا حسن مجتبیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ انہوں نے 7ویں ماہ کے بعد حضرت سیدنا معاویہ کو خلافت سونپ دی اور میرے نبی کے فرمان کو پورا کر دیا۔ خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال ہوگی، خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال ہوگی۔ اب یہ تھی دین کی روایت کہ امانت امانت ہے، امانت وراثت نہیں بنے گی۔ اب جب حضرت معاویہ کے بعد یزید کو ولی عہد مقرر کیا گیا اور یزید کی بیعت کے لیے لوگوں کو کہا تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا کہ امانت کو وراثت میں نہیں بدلنے دوں گا، امانت کو وراثت میں نہیں بدلنے دوں گا، امانت امانت رہے گی۔ اور سن لیجئے، دو حضور کی حدیثیں سن لیجئے اور پھر گفتگو سمیٹتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جب امانت غیر آل لوگوں کو دی جائے گی تو زمین میں فساد ہوگا، زمین میں کیا ہوگا؟ فساد ہوگا۔ پھر رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانت غیر آل لوگوں کو دی جائے تو پھر قیامت کا انتظار کر، پھر بلائی نہیں آ سکتی، پھر خیر نہیں آ سکتی، پھر کیا آئے گی؟ قیامت آئے گی، قیامت کا انتظار کر۔ اب شروع کرتا ہوں اپنی برادری سے، شروع کرتا ہوں کس سے؟ اپنی برادری سے۔ ہم جو حضور کے مصلی کے وارث ہیں، علماء، خانقاہوں کے لوگ، ہمارے ہاں کیا ہوا؟ ہمارے ہاں بھی امانت کو وراثت میں بدل دیا گیا۔ پیر صاحب تقوی والے تھے، ساری زندگی اللہ رسول کو راضی کر کے گزاری، اللہ نے انہیں ولایت کا مقام عطا کیا، ولایت کا منصب عطا کیا۔ پیر صاحب دنیا سے گئے تو وراثت بن گئی، اب کتے لڑانے والا، اب گھوڑے دوڑانے والا، اب بھنگے پینے والا، اب ڈھولوں کی تھاپ پہ دھمالیں اور بھنگڑے ڈلوانے والا گدی پہ بیٹھ گیا۔ غلط کہا؟ بولیے، غلط کہا؟ صحیح کہا نا؟ تو امانت وراثت میں بدلی۔ پہلے جا کے لوگ کلمہ پڑھتے تھے، اب لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ پہلے خانقاہوں پہ جا کر لوگ، درباروں پہ جا کر لوگ کلمہ پڑھتے تھے، اب کیا ہیں؟ ان کے سارے خلاف شریعت کاموں کو دیکھ کر ہاتھ لگاتے ہیں، پہلوں کو بھی بدنام کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیا ہوتا کہ حضرت کے سارے مرید جمع ہوتے، یہ مرید تقوی میں، پرہیزگاری میں، علم میں حضرت کا سب سے زیادہ جانشین بننے کا آل ہے، اپنے پیر کے مصلی پہ اس مرید کو بٹھاؤ، یا اولاد میں جو آل ہے اس کو بٹھاؤ۔ اب کہیں کیا، کہیں رسم شروع ہو گئی، جو بڑا بیٹا ہے وہ سجادہ نشین بنے گا، کہیں جو زیادہ مکر و فریب کر لیتا ہے، داؤ چلا لیتا ہے، اس نے اپنے ساتھ حمایتی جمع کر لیے ہیں اور اس نے مرید خرید لیے ہیں، اس نے مرید خرید لیے ہیں، تو اس کو مصلی پہ بٹھا دو۔ مولانا نے مدرسہ بنایا، ساری زندگی دین کی خدمت کی، وہ چلے آئے تو ان کا نالائق بیٹا مدرسے کا محتمم بن گیا۔ ہم نے لاہور میں وہ مدرسے دیکھے
جہاں میرے والد گرامی سمیت ہزاروں مفتی پیدا ہوئے، ہزاروں علماء پیدا ہوئے، سینکڑوں شیوخ الحدیث پیدا ہوئے، ہم نے وہاں بیکریاں چلتی دیکھی، ہم نے وہاں پلازے بنتے دیکھے، ہم نے کیا کیا دیکھا؟ بیکریاں، علی بابا اور پلازے۔ اب کیا تھا کہ مولانا صاحب کے بعد ایک نسل گزری اور دوسری نسل آل نہیں تھی اس گدی پہ بیٹھنے کی، اس مسند تدریس پر بیٹھنے کی۔ کیا ہوا؟ مدرسہ اجڑ گیا۔ تو اب یہی حال ہے دنیا کی امامت میں کہ ایک صاحب اگر لیڈر پیدا ہوئے، وہ گئے تو بیوی آ گئی، بیوی گئی تو بیٹی آ گئی، بیٹی گئی تو نواسا آ گیا، ادھر ایک صاحب نائل ہوئے تو بھائی آ گیا، بھائی وزیر اعظم بنا تو بیٹا اور بھتیجا وزیر اعلیٰ بن گیا، اب بیٹی وزیر اعلیٰ بن گئی۔ کیا وراثتیں، کیا وراثتیں! اور حال کیا ہے ایمانداری سے بتانا، کوئی رزق حلال کمانے والا وہ بل ادا کر سکتا ہے بجلی کا؟ ایک بنیادی ضرورت ہے نا بجلی، گیس، لوگوں نے اپنے کنیکشن کٹا دیے، 6-7 ماہ ہو گئے ہیں میرے مدرسے کا گیٹ کا میٹر بند کیا ہوا ہے۔ میں نے ایک دفعہ برادم عرفان قادر صاحب کو بتایا تھا کہ 40-50 ہزار روپے مہینے کا بل آتا ہے اور 30-40-45 بچوں کا کھانا پکتا ہے۔ اب بچوں کو پڑھائیں، اساتذہ کو تنخواہیں دیں کہ حکومت کے ظالمانہ ٹیکسوں کی صورت میں بلوں میں 50-50 ہزار روپے خرچ کریں۔ بجلی کا مسجد کا بل دینا مشکل ہو گیا تھا، نمازیوں کا محنت ترلا کیا، سولر لگوایا تو کچھ بہتری آ گئی، مدرسے میں سولر لگوایا تو کچھ بہتری آ گئی، گیس بند کر دی ہے، لکڑیاں جلاتے ہیں۔ اور ہم سارے نعرے لگاتے ہیں حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ ایک شعر سناؤں، ایک شعر سناؤں؟ ہر دور کے یزید کی مجلس میں بیٹھ کر، ہر دور کے یزید کی مجلس میں بیٹھ کر گالیاں دیتے ہیں لوگ گزرے یزید کو۔ ہر دور کے یزید کی مجلس میں بیٹھ کر گالیاں دیتے ہیں لوگ گزرے یزید کو۔ میں کمپیریزن نہیں کرنا چاہتا لیکن آئینہ دکھانا چاہتا ہوں۔ کیا یزید کے دور میں کسی 8 یا 10 سال کی بچی کی عزت لوٹی گئی؟ کیا بچوں کی عزت لوٹ کے گلے دبا کے ان کو گٹروں میں بہایا گیا؟ کیا دکان پہ بیٹھے لوگوں کی آ کر دکانیں لوٹی گئیں؟ کیا اپنی فیکٹری سے واپس آنے والے شخص کو رستے میں روک کر گن پوائنٹ پہ اس کا جیب بٹوا پر سب کچھ چھینا گیا، مزاحمت کی تو گولی ماری گئی؟ یزید کے دور میں یہ نہیں تھا۔ اس کا کائنات کا بدترین ظلم ہے خاندان رسول کو قتل کرنا، یہ کائنات کا بدترین ظلم ہے، اس کا بدترین ظلم ہے۔ آل مدینہ نے جب بیعت توڑی واقعہ کربلا کے بعد تو سینکڑوں صحابہ اور تابعین کو شہید کرنا، مسجد نبوی کی حرمت کو پامال کرنا، یہ یزید کے ناقابل معافی جرم ہیں۔ اور سن لیں، جس نے کربلا کے شہداء کو شہید کرنے میں، ان کو ستانے میں، ان کو تکلیف دینے میں، ان کو اذیت دینے میں کوئی بھی کردار ادا کیا، ہمارے نزدیک پکا لعنتی ہے، ہمارے نزدیک پکا لعنتی ہے۔ جس نے میرے نبی علیہ السلام کے شہر کا تقدس پامال کیا، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، سینکڑوں صحابہ اور تابعین اور ان کی اولادوں کو شہید کیا، پکا لعنتی اور مردود ہے۔ لیکن جو کچھ آج ہمارے دور میں ہے یہ اس وقت نہیں تھا۔ اب ہم کیا، ہم ووٹ دیں تو برادری دیکھ کر، ہم ووٹ دیں تو پارٹی دیکھ کر، یہ امانت ہے نا ہمارے پاس، یہ کیا ہے؟ امانت ہے۔ تو ہم نے کسی کبھی چنا کہ زیادہ پڑھا لکھا کون ہے، زیادہ شریف کون ہے، خوف خدا رکھنے والا کون ہے؟ ہمارا معیار کیا برادری، ہمارا معیار کیا اس کا حلقے میں اثر؟ اور ہم تو اتنے گر گئے ہیں، ہمارا معیار تو یہ ہے کسی کا سر پھاڑ کے جائیں گے تو تھانے میں پیچھے چھڑانے آئے گا۔ غلط کہہ رہا ہوں تو ٹوکیے، صحیح کہہ رہا ہوں تو سوچئے۔ ہمارا معیار تو یہ ہے۔ اور نعرہ پتہ کیا لگائیں؟ حسینیت۔ 1000 مرتبہ سوچا کرو حسینیت زندہ باد نعرہ لگانے کا،
حسینیت تو بچے قربان کرنے کا نام ہے، حسینیت تو جان دینے کا نام ہے، حسینیت تو ڈٹ جانے کا نام ہے، حسینیت تو ظالم کے سامنے کھڑا ہونے کا نام ہے، حسینیت تو نبی علیہ السلام کے دین کی ایک روایت کو تبدیل ہوتے ہوئے دیکھ کر پریشان ہو کر سب کچھ قربان کرنے کا نام ہے، حسینیت تو نماز کا نام ہے، حسینیت تو قرآن کا نام ہے۔ یہ ہے ہمارے اندر، یہ ہے ہمارے اندر۔ اور نعرے کیا؟ حسینیت زندہ باد۔ حسینیت زندہ باد کا نعرہ لگانے سے پہلے کریکٹر بدل، سیرت بدل، کردار بدل، کربلا کے شہداء کی شہادت کا مقصد یاد رکھ، ان کی زندگی کی عظیم قربانی کو مد نظر رکھ، اور پھر نعرہ لگا حسینیت زندہ باد۔ ادھر سے تو لگائے گا تو ادھر سے جواب بھی آئے گا، ادھر سے تو لگائے گا تو ادھر سے جواب بھی آئے گا۔ اور میں اسی پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں، جس کے لیے حضرت امام نے قربانی دی کہ امانت کو وراثت میں نہیں بدلا جائے گا، میں 100% پورے یقین سے کہتا ہوں، اور اگر سچ ثابت نہ ہو تو میں اپنے آپ کو ہر عدالت میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ امت اس پہ پیرا دے لے، اللہ امت کے زوال کو کمال میں بدل دے گا، اللہ امت کو ترقیاں اور عروج عطا کر دے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ سید الشہداء حضرت سیدنا امام علی مقام اور شہداء کرب و بلا کی نفوس قدسیہ کی بارگاہ میں یہ میں نے جو نذرانہ عقیدت محبت کے کلمات پیش کیے، ان کی زندگی کا پیغام اس کو سنانے کی، یاد دلانے کی کوشش کی، اللہ قبول کرے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ میرے مالک، آج کی اس ذکر شہداء کرب و بلا رضی اللہ عنہم کی پاکیزہ اور بابرکت محفل میں
جو قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت ہوئی، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ نعت پیش کیا گیا، شہدائے کرب و بلا کی منقبت پیش کی گئی، ان کا ذکر ہوا، ان کے فضائل، ان کی محبت، عقیدت، ان کی زندگی کے مقصد کا تذکرہ ہوا، جو کچھ شرکاء کے لیے لنگر تبرک کا اہتمام ہوا، مولا سب کا سب تیری توفیق سے ہے اور تیری رضا کے لیے ہے۔ اپنی بارگاہ صمدیت و لم یزل میں اسے شرف قبولیت عطا فرما۔ اپنے شان کریمی کے لائق اس پر جو تو ہمیں اجر و ثواب عطا فرمانے والا ہے، اسے ہم ہدیۃً تحفۃً تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرما۔ رسول رحمت علیہ السلام کے والدین کریمین، ازواج مطہرات، اولاد مبارکہ، آل بیت اطہار، صحابہ صحابیات، تابعین تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، مفسرین، فقہاء، شہداء، جمیع اولیاء علماء، ان تمام کی پاکیزہ ارواح کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ خصوصیت کے ساتھ حضرت سید الشہداء، حضرت سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام شہدائے کرب و بلا کی ارواح مقدسہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام شہدائے اسلام کی ارواح مقدسہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اس دعا میں ہم جتنے اہل ایمان شریک ہیں، ہمارے والدین، عزیر و کار، اعزاء، اقربا، اس گاؤں کے جتنے اہل ایمان، نمازیوں کے جتنے اعزاء، اقربا، مولا ایمان کی سلامتی سے تیرے حضور پیش ہو گئے، سب کی ارواح کو ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرماتے ہیں، سب کی بخشش فرما، ان تمام کے برسی درجات کو بلند فرما۔ مولا ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام، حضور کے صحابہ، خاندان نبوت کے افراد، آل بیت اطہار کی محبت عطا فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کی پاکیزہ سیرتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، روئے زمین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بالخصوص غزہ کے نہتے فلسطینی مظلوموں کی مدد فرما، قبلہ اول کی آزادی کے اسباب عطا فرما، کشمیر کے مسلمانوں کو امن سلامتی استحکام عطا فرما، ملک پاکستان میں امن سلامتی استحکام عطا فرما، امت مسلمہ کو حضرت حسین پاک کے غلام غیور حکمران عطا فرما، صحابہ اور اہل بیت کے غلام غیور حکمران عطا فرما، ہم عوام کو اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، عقائد اہل سنت پہ زندگی عطا فرما، عقائد اہل سنت پہ موت عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما۔ مولا اپنی مقدس کتاب کا صدقہ جس کو تو نے شفا بنا کر اتارا، اپنے محبوب کے دست شفا کا صدقہ تمام مسلمان بیماروں کو شفا عطا فرما، ہسپتالوں میں، گھروں میں چھوٹے بڑے جتنے بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تنگ دستوں کو خوشحال فرما، مقروضوں کو بار کرز سے سبکدوش فرما، بے روزگاروں کو عزت کا روزگار حلال عطا فرما، جنہیں روزگار حلال دیا ہے سب کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما، بے اولادوں کو نیک سال اولاد عطا فرما، جن کو اولاد دی ہے سب کی اولاد کو ماں باپ کے حق میں نیک سال فرما بردار بنا، ہم سب کو حرمین طیبین کی بار بار بادب حاضری اور زیارت عطا فرما، اس گاؤں پہ اپنا کرم اور فضل فرما، اہل گاؤں پہ اپنا کرم اور فضل فرما، اس مسجد کو آباد فرما، مسجد کو بنانے والے، مسجد کو آباد کرنے والے، مسجد میں نماز پڑھنے والے جملہ آباب کے رزق میں، جان میں، مال میں، عزت میں، وقار میں، اولاد میں، زندگی میں، صحت میں، اعمال صالحہ میں برکتیں عطا فرما، ہمیں نیکی اور خیر کے کاموں میں معاونت کی توفیق عطا فرما، گناہ، شر اور برائی کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہماری جان میں حب احمد مختار پیدا کر، ہماری قوم میں یا رب دل بیدار پیدا کر، منور کر دماغوں کو ہمارے نور ایمان سے، سراج مصطفیٰ سے قلب میں انوار پیدا کر، فنا ہو جائیں پر تیری اطاعت سے نہ غافل ہوں، مسلمانوں میں ایسا جوش یا رحمان پیدا کر، الہی رون کے اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر، جو دل مردہ ہیں غافل نماز پنجگانہ سے، الہی اپنی رحمت سے تو ان میں جان پیدا کر، ہلا دے نعرہ تکبیر سے سارے زمانے کو، مسلمانوں میں ایسا جوش یا رحمان پیدا کر، الہی قوم کی حالت دگرگو ہوتی جاتی ہے، جہاں میں پھر کوئی صدیق سا انسان پیدا کر، خدا بندہ مٹا جاتا ہے بانصاف دنیا سے، عمر سا پھر کوئی عادل عظیم و شان پیدا کر، جہاں میں نام کے عثمان تو لاکھوں ہزاروں مگر سچا شہید جامع قرآن پیدا کر، الہی رون کے ملت ہو جس کرار کی طاقت، علی شاہ مرداں زیغ میں یزدان پیدا کر، وہی ذوق عبادت ہو، وہی شوق شہادت ہو، حسین ابن علی سا دین کا سردار پیدا کر، حسین ابن علی سے دین کا سردار پیدا کر، الہی غمزدوں کے دل کا منشا جلد پورا ہو، مدینے جائیں یا رحمان وہ سامان پیدا کر، حرمین جائیں یا رحمان وہ سامان پیدا کر، مولا ہمارے عزیز محترم اس مسجد کے امام و خطیب
حضرت مولانا شاہد نعیم صاحب کے علم و عمل میں، صحت میں، زندگی میں برکتیں عطا فرما، انہیں اللہ کے گھر کی آبادی، مدرسے کی آبادی کے لیے مزید کاوش کی توفیق عطا فرما۔ اس مدرسہ سے جتنے بچے پڑھ رہے ہیں ان کو علم نافع عطا فرما، ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرما، مسجد اور مدرسہ کے معاملات میں ہم سب کو معاونت کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ۔